السلام علیکم مدرس، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ۔ ماشاء اللہ سے عید بالکل راؤنڈ دا کارنر ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ گلی گلی میں جانور بن گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچوں پہ جن کو اس پورے واقعے کی جست ابھی سمجھ بھی نہیں آتی، ان کو ابھی تک ہم نے قربانی کے اصل معنوں سے واقفیت ہی نہیں دی، کسی گھرانے نے بھی نہیں دی، کسی اسکول نے بھی نہیں دی، اور ڈائریکٹلی ان کو جو ہے باہر نکلنے دیتے ہیں ہم، اور ان کو دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ ضرور دیکھیں سارے جانوروں کے گلے کٹتے ہوئے۔ اس کا اثر ان کے ذہن کے اوپر بہت برا ہوتا ہے، اور چھوٹے بچے جن کا ذہن ابھی اتنا بڑا ہوا نہیں ہے کہ وہ اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں کہ اس کے پیچھے جو بات ہے وہ اصل بات ہے، قربانی ہے یہ ایک انسان کی نفس کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں اپنی بہترین چیز قربان کرنا، کہ کتنا بڑا آپ کا دل ہے کہ آپ اپنی سب سے فیورٹ چیز، سب سے زیادہ جو آپ کے دل کے قریب ہے، کیا آپ اس کو قربان کر سکتے ہیں؟ اور جب ایسا ہوا اس واقعے میں، تو جانور جو ہے وہ صرف اس کا فدیہ بنا۔ تو اصل بات تو بچوں کو بتانے کی یہی ہے ہر قربانی والے عید پر، کہ جو ان کو سب سے زیادہ پیاری چیز لگتی ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ ان کی تکیہ ہو، ان کی چادر ہو، ان کا دودھ کی بوتل ہو، یا ان کا کوئی گلاس یا پلیٹ ہو، جو ان کو سب سے فیوریٹ لگتی ہے، جس سے وہ دور ہونا نہیں چاہتا، یا جس کو وہ کسی کو دیتا نہیں ہے، شیئر بھی نہیں کرتا کسی کے ساتھ، بقرعید کے موقع پر اس کو منائیں کہ وہ اس چیز کو کسی کو دے دے، یعنی کسی اور کو، اپنے سے غریب انسان کو دے دے۔ اس سے اس کے اندر قربانی کا جذبہ آئے گا، اور اس کو کہیں کہ یہ جو آپ نے دیا ہے یہ آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھ کر بہت کچھ دنیا اور آخرت دونوں میں دیں گے۔ یہ جو ہے اصل حقیقت اور اصل جست ہے قربانی کی، عید کی۔ لیکن یہ سب جاننا بھی نہیں، بچے کو سمجھ بھی نہیں آتی اتنے چھوٹے ایج میں، کیونکہ ہم نے ان سے یہ بات چیت ہی بچپن سے نہیں کی، اور پھر ڈائریکٹلی وہ جا کر باہر یہ سب کچھ دیکھتے ہیں قربانی ہوتے ہوئے۔ ہمیں کہیں بھی کسی بھی پرانی ہسٹری سے یا کوئی بھی حدیث سے یا کہیں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ قربانی، جانور قربان کرنا ہے بچوں کے سامنے، اور بچوں کے ہاتھ میں چھری دینی ہے، اور بچے ارد گرد جانور کے کھڑے ہوں اور دیکھیں یہ پورا نظارہ۔ یہ جانور جب کٹتے ہیں وہاں پہ بھی، سعودی عرب میں بھی شہروں سے دور کٹتے ہیں، اور بچے نہیں ہوتے وہاں، پھر وہ بڑے جو ہیں ایڈلٹس ہیں وہ گوشت لے آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ گلی گلی میں کٹتے ہیں، اور بچے کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے ہیں، اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو گرا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اور ان کو یہ بھی ایک طریقے سے دماغ میں بات چلی جاتی ہے کہ جانور کو درد بھی نہیں ہوتا اور وہ جنت جاتا ہے، کیونکہ یہ ہم بولتے ہیں ان کو، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اور وہ سیدھا جو ہے وہ سمجھے اس کا کوئی ایسا جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا، یہ حقیقت بھی ہوگی، لیکن بچے کو جو دکھتا ہے وہ اسی پہ ہی یقین کرتا ہے۔ اس کو دکھتا ہے کہ گلا کٹا، اس کو دکھتا ہے کہ خون نکلا، اس کو دکھتا ہے کہ جب اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں تو وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اس کا یقین اس پر ہوتا ہے کہ اس کو درد نہیں ہو رہا۔ اب یہ چھوٹے بچے جب اسکول واپس آتے ہیں عید کے بعد، تو وہ یہ ساری چیزیں جیسے تھیٹر کی طرح ایکٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اسکول کے اندر۔ وہ اپنے ایک دوسرے دوستوں کو کہتے ہیں کہ چلو لیٹ جاؤ، میں تمہیں کاٹ رہا ہوں، اور پھر وہ رولر یا پینسل اٹھا کے ایک دوسرے کی گردن کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں درد نہیں ہوگا، تم جنت چلے جاؤ گے۔ ہم نے یہ سب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، کیونکہ بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل اس کی جست کیا ہے۔ اس بہترین ریچول میں سب سے ضروری چیز ہے اپنے بچوں کو سکھانا کہ قربانی کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ جو اصل ہمارا دین ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہونی چاہیے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی فیملی سے ہونی چاہیے، اور ان کی خاطر اگر ہمیں کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ جست ہے اصل۔ تو بچوں کو قربانی کا جذبہ آپ سکھائیں، اور ان کی کوئی پیاری سی فیوریٹ سی کوئی کتاب ہو، کوئی ڈائری ہو، اینی تھنگ جس سے ان کو بہت زیادہ انسیت ہو، وہ اس عید پر ان کو آپ سکھائیں کہ چلو اس کو ہم قربان کرتے ہیں،
اور اس کو ہم دے دیتے ہیں. بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں 6-7 سال کے تو پھر آپ ان کو اور طریقے سے یہ بات سمجھائیں. آپ ان سے کہیں جس عادت کو تم بہت انجوائے کرتے ہو، کوئی بھی ایسی عادت جیسے ناخن کھانا، تو اس کو چھوڑ نہیں پا رہے ہو، تو اس عید پر اپنی وہ عادت قربان کرو. جیسے کہ جھوٹ بولنا، بہت زیادہ جھوٹ بول دیتے ہو، مذاق بہت زیادہ کرتے ہو، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہو اور آپ کو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو آپ نے کر لیا. لیکن اب اس عید پر اپنی یہ عادت قربان کر دو اللہ کی خاطر، کیونکہ اللہ کو نہیں پسند. بچے اور تھوڑے بڑے ہوتے ہیں 13-14 سال کے، جب وہ قربانی دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں اس وقت ٹھیک ہے ان کو سمجھ آتی ہے قربانی دیکھنا اور ان کو ساری بات، لیکن ان کو بھی جب تک جست نہیں پتہ ہوگی ان کو قربانی جانور کو کٹتا دیکھنا ان کو بھی کوئی معنی نہیں دے گا، ان کے دل میں بھی سختی پیدا کرے گا. ان کے اندر بھی اس کی جست ہونی چاہیے. 13-14 سال کے بچوں کے اندر کوئی بری عادت ہے کسی بھی قسم کی، ساری رات جاگنا، فون پہ بیٹھنا، ان کو بتائیں کہ اس عادت کو قربان کرو، پھر جاؤ جانور بھی دیکھو، کیونکہ جانور تو فدیہ ہے. صرف اپنی کسی عادت کو قربان کرنے کا، اپنی کسی بہترین اپنی اولاد قربان کرنے کا، کسی بھی اپنی بہترین چیز کو قربان کرنے کا فدیہ ہے. اصل جست جانور کو کاٹنا نہیں ہے. اسی لیے یہ جو بقرہ عید ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف وہ جانور کاٹے جو استطاعت رکھتا ہو، تو آپ سوچیں جس کی استطاعت نہیں ہے کیا وہ کچھ بھی قربان نہیں کر سکتا؟ کیا عید اس کے لیے نہیں ہے؟ آف کورس اس کے لیے بھی ہے. وہ بھی اپنی کسی بری عادت کو قربان کر سکتا ہے، وہ بھی اپنی کوئی ایسی چیز جس سے اس کو بہت پیار ہے کسی اور کو دے سکتا ہے. تو عید کی قربانی کا جذبہ سب کے لیے ہے. باقی جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اس کے فدیے میں جانور کاٹتے ہیں، اس لیے کاٹتے ہیں تاکہ جو کبھی بھی گوشت نہیں کھاتا، وہ غریب جو سارا سال نہیں کھاتا، اس کو مل سکے گوشت. تو اب آپ اس کی جو اصل حقیقت ہے، جو اس کی گہرائی ہے، بقرہ عید کی جو گہرائی ہے، اتنا پیارا دین ہے ہمارا، اس دین کو اس کی گہرائی کے ساتھ بچوں تک پہنچائیں تاکہ اگر وہ بڑے ہوں تو صرف مسلمان نہیں ہوں، سچے مسلمان ہوں اندر سے بھی، کہ کوئی ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکے، اندر سے بھی گہرائی کے ساتھ وہ اس پہ بلیو کرتے ہوں، نہ کہ صرف اوپر سے اور ہر دوسری تیسری چیز سے بہک جائیں. یعنی ان کی ایک چھپی ہوئی زندگی الگ چل رہی ہو اور ایک سامنے کی زندگی الگ. یہ صحیح نہیں ہے. تو آپ ان کے اندر کی جو فیتھ ہے، اندر کا جو بلیف سسٹم ہے، اس کو اسٹرانگ کریں، اور وہ اسی طریقے سے اسٹرانگ ہوتی ہے جب آپ چیزوں کی گہرائی بتاتے ہیں بچوں کو. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو باہر نکل کے یہ گلا کٹتا ہوا جانوروں کا نہیں دیکھنے دیں گے، گھر میں رکھیں گے. اور اس وقت جس وقت یہ ہو رہا ہو سب کچھ، اس وقت آپ ان کو توجہ دیں گے گھر میں، ان کو پوری سٹوری سنائیں، یہ پوری سٹوری ہسٹری کی کہ یہ کیسے ہوا اور یہ جو ہم سنت فالو کرتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے. حج کے بارے میں بتائیں کہ حج کا ریچول ہم کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں اتنے سارے لوگ اس پورے ریچول کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ہر سال ریپیٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ واقعہ تو ہو گیا، مگر ہم سب اس کو کیوں کرتے ہیں ہر سال ریپیٹ؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ حکمت آپ ان کو بتائیں، اور اس حکمت کے لیے آپ پہلے جائیں، ویڈیوز دیکھیں، سمجھیں کہ اس کی حکمت کیا ہے. میں کوشش کرتی ہوں میں کچھ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ اس کی حقیقتیں ان کو بتائیں، ان کو ویڈیوز دکھائیں. ضرور بچوں کے لیے حج کے اوپر ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہوں گی، میں ڈھونڈ کر ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آپ وہ دکھائیں اور ان کو وقت دیں، عید کے دن ان کو پیار دیں، ان کو وقت دیں، ان کو طاقت دیں کہ وہ اپنی کوئی فیوریٹ چیز کو قربان کر سکیں. یہی اصل جست ہے. جی تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. آئی ہوپ کہ آپ خیال کریں گے اور بچوں کو گھر میں رکھیں گے. تھینک یو.